سائنس میں دلچسپی لینے والے اور سائنس کو بنیادی طور پر سیکھنے کے خواہشمند طلباء کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں عزیز الرحمان، the expert of mathematics and physics۔ تو پیارے طلباء، آج کی اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ سائنس کا آغاز کہاں سے ہوا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سائنس کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے۔ پیارے طلباء، آپ کو معلوم ہے کہ سائنس کی ترقی اور سائنس کی اہمیت سے ایک عالم انسان جو تھوڑا ہی شعور رکھتا ہو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو پیارے طلباء، آپ کوشچن بھی ارائز کرتے ہیں کہ سائنس کا آغاز کہاں سے ہوا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آتے ہیں بورڈز کی طرف، ڈسکس کرتے ہیں کہ سائنس کا جو ارتقاء ہے، the origin of science، وہ کہاں سے ہوتا ہے۔ تو پیارے طلباء، آج سے 13.8 بلین سال پہلے اکارڈنگ ٹو سائنٹسٹ ایک دھماکہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بگ بینگ۔ بگ مین بڑا، بینگ دھماکے کو کہتے ہیں کہ ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ تو اس دھماکے کے نتیجے میں آج جو ہم اس کائنات، وسیع و عریض کائنات میں رہ رہے ہیں، یہ وجود میں آتی ہیں، اور آج تک بھی یہ نئے نئے یونیورس اور نئے نئے ایسٹرونومیکل آبجیکٹ بنتے جا رہے ہیں جدید سائنسدانوں کے مطابق۔ تو پیارے طلباء، سب سے پہلے آج سے 13.8 بلین سال پہلے، 13.8 بلین سال یعنی 13 ارب 8 کروڑ سال پہلے ایک دھماکہ ہوتا ہے جس کو بگ بینگ کہتے ہیں۔ اور اسی بگ بینگ کے نتیجے میں مادہ، توانائی اور ان کے درمیان جو باہمی رشتہ ہے، ان کا اظہار، ان کا ارتقاء ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اسی بگ بینگ کے دھماکے کے 1 کروڑ سال بعد ایک کروڑ سال بعد ہم جس کائنات کے اندر رہ رہے ہیں اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ایج آف دا یونیورس، تو ہم لکھیں گے کہ 13.7 بلین یعنی 13 ارب اور 7 کروڑ سال ہماری کائنات وجود میں آتی ہے۔ اس کے بعد ہماری جو سولر سسٹم ہے اس کی پیدائش ہوتی ہے، ایج آف دا سن۔ اور ایج آف ارتھ کی طرف اگر ہم جائیں تو ہماری جو زمین کی پیدائش ہے وہ ہوتی ہیں تقریباً 5.6 بلین سال، یعنی 5 ارب 6 کروڑ سال پہلے اس زمین کی پیدائش ہوئی۔ تو جب یہ زمین وجود میں آئی تو اسی زمین پر جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا، تو انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو انسان کے ارد گرد یہ خزانے جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، یہ بلڈنگز، یہ بڑی بڑی مہارتیں، ٹیکنالوجی اور ساری جو بڑے بڑے کمپیوٹرز آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ انیشیلی ابتدا ہی سے نہیں تھے۔ تو انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اب تو خالی ہاتھ، انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تو انسان غور و فکر سے کام لیتا ہے۔ اسی ہی غور و فکر، مشاہدات اور تجربات کے نتیجے میں جو علم حاصل ہوتا ہے انسان کو، وہاں سے ہم کہتے ہیں کہ سائنس کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی کو ہی ہم سائنس کہتے ہیں کہ مشاہدات، تجربات اور غور و فکر کے نتیجے میں جو علم انسان حاصل کرتا ہے اس دنیا کے اندر کھوج لگانے کے لیے، اس یونیورس کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں ان کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے اور یونیورس کی پیشن گوئی کرنے کے لیے جو علم حاصل کرتے ہیں، ان کو تو ہم سائنس بھی کہتے ہیں۔ تو پیارے طلباء، ہم جاتے ہیں کہ ہماری زمین کی جو پیدائش ہوئی، the age of our earth 5.6 billion years ago، ہماری زمین کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو ہماری زمین کی جب پیدائش ہوئی تو فوراً ہی انسان اس دنیا زمین پر نہیں آیا۔ اگر ہم سائنسدانوں کی نظریات کے مطابق دیکھیں
تو کہا جاتا ہے کہ 3 لاکھ سال پہلے، آج سے 3 لاکھ سال پہلے انسان نے اس زمین پر قدم رکھا. یعنی جو ہومو سیپین کی جو اسپیشیز، ان کی اگر ہم ڈیٹنگ کو دیکھیں تو اس سے یہ سائنسدان یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ آج سے 3 لاکھ سال پہلے انسان نے زمین پر قدم رکھا. تو جو ہی انسان نے زمین پر قدم رکھا تو انسان، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، انسان نے غور و فکر شروع کی، مشاہدات اور تجربات سے کام لینا شروع کیا، اور اپنی ہی زندگی کو سہولت پسند بنانے کے لیے اور اپنی ہی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان نے کریٹیکل تھنکنگ یعنی غور و فکر کا آغاز کیا. تو پیارے طلباء، سائنس کا آغاز وہاں سے ہوا جب انسان نے اس زمین پر قدم رکھا. تو اگر ہم دیکھیں کہ ایج آف دا سائنس یعنی سائنس کے آغاز کے متعلق، تو ہم یہاں پر لکھیں گے کہ 3 لاکھ سال پہلے جب انسان نے قدم رکھا تو اسی ہی کے ساتھ ہی سائنس کا آغاز ہوا. تو پیارے طلباء، آئی ہوپ کہ سائنس کی اوریجن، سائنس کے آغاز کے متعلق آپ کی جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو چکی ہوگی. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اور ہم ڈسکس کریں گے کہ سائنس کا مقصد کیا ہوتا ہے، سائنسی حقائق، عام مشاہدہ اور سائنسی مشاہدے کے اندر کیا فرق ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا آپس میں کیا رشتہ ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.